نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ طارق صاحبہ، جو کہ پاکستان کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، بے لوث خدمت کر رہی ہیں، جبکہ ایسی خاتون بہت کم پاکستان میں ہوتی ہیں۔ سلام اس ماں کو جس نے یہ فوزیہ طارق پیدا کی، ایک ماں کی شکل میں، ایک بیٹی کی شکل میں اور ایک بہن کی شکل میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، اس وقت میں شروع کروں گا، انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کتنا کام کیا اور کس اس پہ کام کر رہی ہیں، اور کتنے ظلم جو ہو رہے ہیں ان کا وہ ہر طریقے سے وہ سامنا بھی کر رہی ہیں، اور لوگ کوشش بھی کرتی ہیں کہ کام بھی کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام اسلم صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ دوبارہ تشریف لائے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میری جو سوشل میڈیا سیریز ہے لا از مائی پروٹیکٹر، وہ کیسے پورے پاکستان میں کام۔ میرا پہلا سوال میڈم آپ سے یہ ہے کہ جو سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر جو گاؤں گوٹ ہیں ان میں بڑے ظلم، ان کی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو کیا؟ دیکھیے ظلم تو آف کورس اسٹارٹ سے چلا آ رہا ہے، اگر ہم بیفور پروفٹ بھی دیکھیں گے اور شروع میں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ شروع میں زیادہ ظلم تھا، اور ہمارے مذہب اسلام نے بہت سارے رائٹس دے کر ان مظالم کو کم کیا ہے، تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق ہمارے مذہب اسلام نے دیے ہیں، پڑوسیوں کے، آپ دیکھیں باپ کا بیٹی پہ، والدین کا بچوں پہ، بیوی کا شوہر پہ، خلا کا حق، اور یہ سارے رائٹس ہمیں مذہب اسلام نے دیے ہیں۔ تو یس، حالات ظاہر ہے خراب ہیں، آپ کو پتہ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے وہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی بات کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں نگلیکٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے نگلیکٹ ہوتی ہیں کہ یا تو لوگ رپورٹ نہیں کرتے ہیں، لوگ پولیس کو نہیں بتاتے ہیں، اور عورتیں ڈر جاتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی، چاہے وہ ریپ وکٹم ہو، ڈومیسٹک وائلنس وکٹم ہو، یا چائلڈ سیکچول ابیوز ہو، تو گھر والے گھر کی بات گھر میں ہی دباتے ہیں، لائک وہ کبھی بھی پولیس اسٹیشن تک نہیں جائیں گے کہ بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو رپورٹ کریں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کبھی بھی اگر اس طرح کا کوئی کرائم ہو آپ کے گھر میں، محلے میں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، اس کو آپ رپورٹ ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے کرائم بڑھتے چلے جائے گا۔ وہی ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ 10 اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میم بہت سے لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، گاؤں میں دیکھا میں نے بہت سی جگہوں پہ ایسے فیملیز ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کا میں نے آگے تو اس کا رشتہ نہیں ہوگا، تو اس کے دیکھیے رشتہ نہیں ہونا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میرے پاس آج سے 2 سال پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، وہ ویڈیو نہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں نہ آپ چینل پہ دکھا سکتے ہیں، وہ ایک ریپ کی لائیو ویڈیو آئی تھی، اور اس میں جو لڑکا ریپ کر رہا تھا وہ دوسرے کو کہہ رہا تھا جلدی اس لڑکی کی ویڈیو نکالو۔ ویڈیو وائرل ہوئی، ریموو کروائی گئی فیس بک سے، کیونکہ وہ ایسی تھی کہ جس میں لڑکی کی رسپیکٹ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ وہ مجروح ہو رہی تھی۔ اس کے 6 مہینے بعد اسی ایریا میں سے اس لڑکی سے کسی لڑکے نے شادی کر لی، یہ سوچ کے کہ اس بیچاری کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے تو اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے۔ اور اس میں سے جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ تو اریسٹ ہو گیا، جس نے ریپ کیا تھا وہ دبئی بھاگا ہوا ہے، تو ابھی اس کو واپس لانے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ اس نے اتنا گھناؤنا کرائم کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ماں باپ سوچتے ہیں نا کہ شادی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، تو یہ میں اس لیے آپ کو یہ ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اس کی شادی ہو گئی، اب وہ بہت خوش ہے، اس کے آگے بچے بھی ہیں، تو یہ جو سوچ پنپتی ہے نا کہ آگے نہیں ہوگی، تو بھئی کبھی نہ کبھی تو کچھ پتہ چلتی ہیں چیزیں، اور اس طرح سے ہوتی ہیں۔ رپورٹ نہ کرنا از ناٹ آنسر، جب تک آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نہیں بتائیں گے، جب تک ایکیوزڈ اریسٹ نہیں ہوں گے، ان کو کنوکشن نہیں ہوگی، تو اس طرح سے ہم سوسائٹی کو امپروو نہیں کر سکتے نا۔ بہت سے لوگ اس طریقے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں تھانے جانے پڑیں گے، کورٹ جانا پڑے گا، کسی کے مسائل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں ایک ڈیو پروسیس ہے، ایک قانون ہے ہمارے ملک کا، جس میں پہلے FIR سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر کنوکشن تک جاتا ہے کہ یا تو وہ بندہ چھوٹے گا یا اس کو سزا ہوگی۔ تو FIR سے لے کے 15 سے جب آپ کال کرتے ہیں، اور 15 سے لے کے وہ کنوکشن تک کا جو پورا ڈیو پروسیس ہوتا ہے وہ تو فالو کرنا پڑتا ہے نا۔ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اتنی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے پاس 2-3 ریپ وکٹمز بیچاری اس طرح سے آئیں، اور آف کورس ان کو ہم نہ پبلسائز کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں، خاموشی سے FIR کٹی، ایکیوز اریسٹ ہو گئے۔ جب ایکیوز اریسٹ ہو گیا تو ان کے پاس لائر نہیں تھا،
کہ جو ان کا کیس لڑے. اچھا جو میں نے ان کو وومن رائٹس لائر دی وہ ان سے بہت پیسے مانگ رہی تھی, تو ان کی انہوں نے کہا فیملی ممبر نے کہ ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے, ہم اسی لیے تو رپورٹ ہی نہیں کر رہے تھے. آپ یقین کریں میں نے اپنے لائرز مائی پروٹیکٹر پہ ڈالا کہ از دیئر اینی ون ہو کین ہیلپ دا وکٹم. آپ یقین کریں اس میں سے ایک ینگ لڑکا لائر, اس نے مجھے کہا کہ میڈم میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں, اور وہ بچہ LLB کر رہا تھا, اس کے فادر لائر تھے. آپ یقین کریں اس ریپسٹ کی بیل ابھی 3 دن پہلے کینسل ہوئی اور انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا اس لڑکی سے. تو اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ اگر آپ ایک کوئی اچھا کام کرنے نکلے نا تو آپ کے ساتھ لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وسیلے بنا ہی دیتا ہے. ایسی نہیں ہے کہ کورٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو لائر نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ اللہ واسطے اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ راستہ نکل آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ رپورٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ابھی پرسوں ہی میرے پاس پنجاب کا ایک واقعہ آیا تھا, لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ اتنا ٹیگ کیا. اس میں یہ تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بچپن سے ریپ کر رہا تھا, اور وہ بیٹی شادی بھی ہو گئی, تو شادی کے بعد جب وہ گھر آئی تو باپ نے اس کو دوبارہ ریپ کیا. تو بیٹی نے پھر پولیس کو اپروچ کیا. اب وہ یہ بھورے والا کا واقعہ ہے. اب یقین کریں مجھے نہیں پتا بھورے والا کہاں ہے, آئی جسٹ ڈونٹ نو. میں نے پورے پنجاب کا میپ نکالا, میں نے دیکھا بھورے والا کون سے ڈسٹرکٹ میں ہے. آپ یقین کریں میرے ایک فرینڈ ہوتے ہیں لاہور میں, میں نے ان کو کہا بھائی آپ جانتے ہیں ASP بھورے والا کو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا ذرا آپ ان سے پوچھیے یہ ماجرا کیا ہے, کیا ان کے فادر اریسٹ ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ان سے بات کر کے مجھے بتایا کہ یس فادر خود آ گئے تھے تھانے میں جب بیٹی نے اپروچ کیا, اور انہوں نے کنفیشن کر لیا ہے. انہوں نے کنفیس کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بچپن سے ریپ کرتے آ رہے ہیں. اب خوشی تو اس بات کی ہے کہ وہ پکڑے گئے, بیٹی نے سٹینڈ لیا, اتنے عرصے کے بعد بیٹی نے سٹینڈ لیا. کاش وہ بچپن میں کسی کو رپورٹ کر دیتی, اپنی ماں کو بتاتی, تھانے میں چلی جاتی, کسی کو بتا دیتی. تو وہ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ شادی ہونے کے بعد, کیونکہ 18 سال سے زیادہ ہی ہو چکی کہ ابھی شادی ہوئی ہوگی, وہ اتنے سال تک کیوں برداشت کری؟ کیا سوچتی ہیں آپ, کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے وہ اس کا باپ تھا, اور اس کی عقل سدھ بدھ کام کرنا, اس کی مینٹل کنڈیشن اتنی زیادہ خراب لڑکی کی ہو چکی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے باپ کتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے. باپ کا نام آتے ہی ایک پروٹیکشن, ایک محبت, ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اور ایسی چیزیں میں یوزلی انٹرویوز میں ڈسکس نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. اور پھر جو 90% لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ پھر اپنے فادرز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس شروع کر دیتی ہیں, لیکن ہر فادر ایسا نہیں ہوتا. بھورے والا پنجاب کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے, مے بی وہاں پہ لیک آف ایجوکیشن ہے, تمیز نہیں ہے, تہذیب نہیں ہے, شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں کرائم ہے. لیکن بہرحال کرائم تو ہے اور اس کی سزا بھی ملے گی, ان کو سزا بھی ملے گی. چلیں 18 سال بعد صحیح, لیکن پکڑا گیا, یہی بہت بڑی بات ہے. جب باغ کا ایسا مقدس رشتہ ہے تو وہ سیف نہیں ہے, تو آگے لوگوں کے لیے کیا میسج دیں گے آپ, جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی, ان کے جو پڑوسی ہیں, محلے دار ہیں, ان سے کیا بچوں کا آپ میسج دیں گے؟ دیکھیں یہ تو یونائٹڈ نیشنز پاکستان کی آپ ویب سائٹ دیکھیں تو انہوں نے پتہ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, اتنا بڑا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جگہ اس کا گھر ہے. کیونکہ جو ریپ ہوتا ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. فادرز, بردرز, کزنس, ہمسائے جو گھر میں آتے ہیں, یا دودھ والا, پانی والا, بجلی ٹھیک کرنے والا, یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بہت ٹرسٹ کر کے اپنے گھر کے ڈورز اوپن کر دیتے ہیں. تو بچیوں کو یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اگر ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرے, اور بچیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز پیار اور شفقت ہے اور کون سی چیز اس سے زیادہ آگے اخلاقی حدوں کو پار کر رہی ہے. تو جب بچیوں کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز اخلاقی حدوں کو پار کر رہی ہے تو ان کو اتنا ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ چلائیں, شور مچائیں, وہاں سے بھاگیں, اس ایکیوزڈ کے سر پہ کوئی چیز مار دیں اگر ان کے پاس ہے تو اس کو کسی طرح سے وہ کر کے وہاں سے بھاگیں. سب سے پہلا تو یہ اسٹیپ ہے, اور اس کے بعد یا تو اپنے پیرنٹس کو بتائیں یا لوکل پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں. تو ہم اپنی بچیوں کو اس طرح سے ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں. اور جو بیچاریاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, مائنر ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے ایک اور پنجاب کا واقعہ سنا ہوگا نا کہ اس نے پڑوسی نے بلا کے بچی کو اور ریپ کر دیا, اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر کے اور چارپائی کے نیچے ڈیڈ باڈی لے کے فرار ہو گیا وہ. اور جب بچی نہیں آئی اور تلاش شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے وہ کیسے پکڑا گیا, کیونکہ اس کے گھر پہ کبھی بھی لاک نہیں تھا. تو محلے والوں نے کہا کہ اس کے گھر پہ لاک ہے, دیر از سم تھنگ سسپیشیس.
تو جب وہ تالا کھولا تو پہلے ڈیڈ باڈی ملی اور وہ بھاگا ہوا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ وہاں کے ایس ایچ او نے اس کو فون کر کے کہا کہ تمہاری ماں سیڑھیوں سے گر گئی ہے، میں پڑوسی بل رہا ہوں تو تم رات کے اس پہر آ جاؤ. جب وہ آیا تو پولیس نے پکڑا. تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلا کویشچن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے زینب کا واقعہ نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے زینب کا جو ایکیوز تھا آپ نے دیکھا نہیں اس کو کتنی بار سزائے موت ہوئی؟ اور وہ تو کہتا ہے میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ زینب کون ہے اور یہ کون ہے. لیکن بہرحال ان دی اینڈ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت کیے پہ شرمندہ ہوں، بٹ واٹ از دا یوز؟ آپ نے وہ 4 سال کی بچی تھی، 5 سال کی بچی تھی. اب ادھر یہ 18 سال کا، وہ 4-5 سال کی بچی، ان کی چیخیں آپ سنیں، ان کی بچی کے ماں باپ کی، ان کے ماں باپ کی بھی چیخیں سنیں. لیکن کرائم تو کرائم ہے، کرائم تو کرائم ہے. آپ نے کرائم کمٹ کیا، آپ جتنا روئیں پیٹیں معافیاں مانگیں، آپ کو سزا تو اس کی ملنی اسی چاہیے. لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ ایک دوست کی طرح رہنا چاہیے. یہ حقیقت ہے. بالکل، اگر ماں باپ دوستوں کی طرح رہیں گے تو بچے آ کے ان کو بتائیں گے بھی، ان پہ ٹرسٹ بھی. اور دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ کا بچہ ایک دم سے خاموش ہو گیا ہے، آپ رویوں کو نوٹ کریں. اگر آپ کا بچہ ایک دم سے خاموش ہے، وہ کھانا صحیح نہیں کھا رہا ہے، اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، وہ اس کو سائیکلوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں، غصہ بہت کر رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ کی کسی بات پہ رسپونڈ نہیں کر رہا، تو یہ نہیں سمجھیں کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے. اس سے ڈسکس کریں، بچہ یا بچی آپ اس سے شیئر کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیا میٹر ہے اور آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں، یہاں پہ مائیں اکیلے بچیوں کو لینے بھیج دیتی ہیں دکان سے چیزیں. تو 90% جو ایکیوزڈ ہیں وہ دکاندار ہی ہیں جو چیزیں تو دیتے ہیں بچیوں کو، لیکن بہت کچھ دکان کے اندر بلا کے بہت کچھ کر بھی لیتے ہیں. اور اس وقت جب بچیاں معصوم ہوتی ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا. اور پھر میں بچوں کی بات کر رہی ہوں، آپ کو میں نے بتایا کہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. جتنے سوڈومی کے کیسز اس پچھلے 3 مہینے میں رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ تو بچے کڈنیپ ہونے کے بعد زندہ سلامت مل گئے پولیس اور سی پی ایل سی اور زینب الرٹ کی ایفرٹ سے، لیکن کچھ کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. کیونکہ یہی تھا کڈنیپڈ، ریپڈ اینڈ مرڈر. کیونکہ جب کسی کا بچہ کڈنیپ ہوتا ہے تو ماں باپ اگلے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں آپ زندہ ملے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں. تو بہت سارے کیسز میں مجھے خود بھی بہت تکلیف ہوتی تھی دیکھ کے کہ اب ڈیڈ باڈی مل رہی ہے. لیکن ایک یہ ہوتی تھی کہ چلیں یہ درندے پکڑے گئے ہیں، اب کم از کم آئندہ تو یہ کرائم کمٹ نہیں کریں گے، یہ بیہائنڈ دا بارز جائیں گے. بڑی خوبصورت بات کی فوزیہ طارق نے، جو کہ ہر شخص اس بات کو نہیں پہنچتا یہاں تک جو انہوں نے کھل کے بات کی. اور ہر ماں باپ کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اپنے بچے کے ساتھ ایک دوست، ایک بھائی، ایک بہن اس طریقے سے مل کر چلنا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ اولاد کا رشتہ ٹھیک ہے آپ کا، لیکن اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ میرا آج دوست بھی ہے، کہ جو اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر وہ ڈسکس بھی کر سکے، اپنی بہن، اپنی بھائیوں اور اپنے والد سے بھی کہہ سکے، تاکہ وہ آگے کے لیے محفوظ ہو سکے. کیونکہ یہ تھی وہ فوزیہ طارق جنہوں نے بالکل اوپنی بات کی. ہر انسان کو یہ کام اگر کرنا چاہیے جس طریقے سے فوزیہ طارق کر رہی ہیں، کہ نہ یہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں کہ دن ہے رات ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ وہاں پہ پہلے سے پہلے کھڑی ہوتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ کام ہو، اور انشاءاللہ وہ کام ہو بھی جاتا ہے. کیمرہ مین جین شیخ کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. CNBC سٹی نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک.